حیدری بر محمد والے محمد بلندر صلوات. خمسہ سوئم بسلسلہ شہادت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام جی بھی مجلس ازا امام بارگاہ میر جام خان میں شروع تھی رہی ہے زیر اہتمام حسینی فاؤنڈیشن ٹنڈو جام جے مومن جاتی باہرن کے گزارش ہے جلد کا جلد فرش ازا تے جیوین جی مجلس ازا جو آغاز کہے وجے قبلہ ٹھیک 9 بجے ہی زیب ممبر تھینا پر بارش ہی حالات یہ کرے معذرت خائیوں ادھ کلاک جی تاخیر ہے قبلہ ٹھیک زیب ممبر تھیندا بر محمد والے محمد بلندر صلوات. دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غمیں مولا دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا، غم کھا کے اشک پی کے گزارا کیا، مگر پی کے گزارا کیا، مگر ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا. بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا. تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا. بلندر صلوات. گر مانگ لیتے بھیک میں دے دیتی خود بتو، گر مانگ لیتے بھیک میں
بطول تم نے حق کو چھین کے اچھا نہیں کیا دل سے جدا کبھی ہمیں مولا نہیں کیا جب تک نہ لے لی کربو بلا سے رضا حج جب تک نہ لے لی کربو بلا سے رضا حج میں نے طواف خانہ کعبہ نہیں کیا دل سے جدا کبھی ہمیں مولا نہیں کیا صلوات آنے گزارش کے اندر برادر علی ادر کھیت وچے سلام پڑھے بر محمد والے محمد بلندر صلوات برائے عظمت محمد وال محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدری حیدری آواز بلندر صلوات کہ قربان میری جان حسین ابن علی پر قربان میری جان حسین ابن علی پر مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے اور ہم حضرت عباس کے ہیں چاہنے والے ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے بآواز بلندر صلوات ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں آسمان والے آسمان زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سر زمین کربلا اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سر زمین کربلا چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا
رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں اصغر معصوم کے لب پر تبسم آ گیا اصغر معصوم کے لب پر تبسم آ گیا پھول کلیوں سے کہو اب مسکرانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی ہاتھ اکبر ایسے لوگوں سے ملانا چھوڑ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آنے آؤ گزارش کرنا برادر علی گل کھیتو اچھے مولا جی کچھ دے پر محمد والے محمد بلندر صلوات السلام علیکم یا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری اور محمد و آل محمد بلندر صلوات ربائی سے جڑی کا آغاز کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے کسی کا بہترام کیا ہے شریف عزت بچا رہا ہے ذلیل کہتا ہے دام کیا ہے مجال دیکھو کہ ماتمی پہ وہ لوگ فتوے لگا رہے ہیں جنہیں یہ صرف خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے باوز بلندر صلوات جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے ہلو جو جہاں کو خدا
سے ملتا ہے. مصرع ثانی پہ غور کا جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے وہ مجھے کربلا سے ملتا ہے. جو جہاں کو خدا سے ملتا ہے. کون سمجھے گا شان غازی کی کون سمجھے گا شان غازی کی. یہ علی کو دعا سے ملتا ہے. یہ علی کو دعا سے ملتا ہے. مسجدوں سے خدا نہیں ملتا. مسجدوں سے خدا نہیں ملتا. پھر کہاں سے؟ فاطمہ کی رضا سے ملتا ہے. فاطمہ کی رضا سے ملتا ہے. اور رنگ وائز تیری عبادت کا رنگ وائز تیری عبادت کا تھوڑا تھوڑا سزا سے ملتا ہے. تھوڑا تھوڑا سزا سے ملتا ہے. بلند ترین صلوات پڑھیے گا. بارہ دیگر صلوات. ہلو منقبت مناظرے کی شکل میں پیش کیے دیتا ہوں. دوستو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ. ایک دن مجلس سے اپنے گھر کی جانب میں چلا. راستے میں سامنا باعث سے میرا ہو گیا. حسب عادت تنزیہ لہجے میں وہ کہنے لگا شرک ہے غیر خدا پر اشک برسانا. سنو میں یہ بولا بات اب میری بھی مولانا سنو. یہاں سے میں دلیل دینے لگا ہوں. آدم و حوا کا کیا بیٹے پہ رونا شرک تھا. حضرت یعقوب نے یوسف پہ کیوں گریہ کیا. تو اگر ہے امتی سرکار کا تو یہ بتا حضرت حمزہ پہ کیوں روئے محمد مصطفیٰ. یا تو اب سرکار سے تو اپنا رشتہ توڑ دے یا زاداروں پہ واعظ طنز کرنا چھوڑ.
کر کاٹ کر پھر بات میری یہ کیا اس نے سوال کیوں مدد حیدر سے لیتے ہو بجائے ذوالجلال میں یہ بولا اپنی پوسیدہ کتابیں تو کھنگال ان میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار باتوں باتوں میں جہالت اس کی جب کھلنے لگی بڑھتے بڑھتے بات ذکر کربلا تک آ گئی وہ یہ بولا کربلا دو جنگ شہزادوں کی تھی میں یہ بولا کربلا ہے زندگی اسلام کی تیرے شہزادے سے بڑھ کر یوں میرا شبیر ہے وہ سراپا وارث ہے یہ وارث سطحی ہے اور بات ایمان ابو طالب کی اس نے چھیڑ دی کفر پر اس کے مطابق گزری ان کی زندگی میں یہ بولا پھر تو یہ توہین ہے اللہ کی پرورش کافر کے گھر سرکار کی ہوتی رہی عقد پیغمبر پڑھا جس نے وہ انسا کون ہے گر ابو طالب ہے کافر پھر مسلمان کون آخری شعر پڑھ کے وہ لاحول آخر خود ہی غائب ہو گیا پھر مجھے روتا ہوا میدان محشر میں ملا مسکرا کر میں نے پوچھا خیر تو ہے کیا ہوا آہ بھر کر وہ یہ بولا ہائے میں مارا گیا اب یقین آیا غمِ سرور میں رونا ٹھیک تھا مانتا ہوں میں تکلم تیرا کہنا ٹھیک تھا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات تمام مومنین کے گزارش ہے مہربانی کرے موبائل بند کرے چھڈن ऐं केर बि वीडियो वग़ैरह अॻियां जेके वेठा आहिनि ख़ुशूसन उहे वीडियो वग़ैरह न भरनि दड़का मिलंदव बाबा संभाले ऐं मोबाइल बि पंहिंजा बंदि रखिजो या पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात आया की न मारू
विसारियूं वतन खे अलाए छो अबाणनि अलाए छो पवारनि हो परियूं ना सुखन खे आया की न मारू विसारियूं वतन खे हुजे हाजे किस्मत वलर सां वञा हुजे हाजे किस्मत वलर सां वञा पलू मां ॿधा हा गाना अदन खे हो पलू मां ॿधा हा गाना अदन खे अलाए छो अबाणनि अलाए छो पवारनि हो परियूं ना सुखन खे आया की न मारू विसारियूं वतन खे बीमारी में बीमारी वेतर व्या वधाए हो बीमारी में बीमारी वेतर व्या वधाए तिहां पोॾिनो मुंहुं कारो रंग लटन खे अलाए छो अबाणनि अलाए छो पवारनि हो परियूं ना सुखन खे आया की न मारू विसारियूं वतन खे ॾही मन में मातम सजण से हलिया विया ॾही मन में मातम सजण से हलिया विया रोए रोज़ विझल शाह ॾिसी ख़ाली घरन खे अलाए छो अबाणनि अलाए छो पवारनि हो परियूं ना सुखन खे आया की न मारू विसारियूं वतन खे हुजे हाजे किस्मत वगर सां वञा हुजे हाजे किस्मत वगर सां वञा पलू मां ॿधा गाना अदन खे अलाए छो अबाणनि अलाए छो पवारनि हो परियूं ना सुखन खे आया की न मारू विसारियूं वतन खे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। हाँ एक दफा बड़ी गुजारिश कर बिरादर अली हैदर के तू सलाम पढ़े जिसने किबला पहुंची हुई इंशाअल्लाह। बवाज़ बुलंदतर सलवात। कि ज़हनी तो चट्टान की मानंद होना चाहिए, ज़हनी तो चट्टान की मानंद होना चाहिए और फैसला रब का भी पाबंद होना चाहिए। मानना अली को मुश्किल नहीं, बस एक शर्त है कि आदमी अंदर से भी गैरतमंद होना चाहिए। इश्क़ हैदर सीख लेंगे बुज़रा सलमान से, रास्ता मिल जाएगा ईमान का ईमान से। थोड़ी जगह दी जब आवाज किबला चल। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेर किसा रहते हैं। तेरे नालैन के एक नक्श पे मर मिटने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। खमसा स्वयं बसिलसिला शहादत मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ेर इत्माम हुसैनी फाउंडेशन के रोजाम जीबी मजलिस अज़ा निहायत अदब व एहतराम से अर्ज़ कंदस किबला अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तौफ़ी साहब जिनके तो मजलिस अज़ा के किताब करना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ میں لیٹ نہیں ہوا، کچھ لیٹ بارش نے کروائی ہے اور کچھ گاڑی نے لیٹ کروائی ہے۔ ہاں کل انشاءاللہ موسم ٹھیک ہوگا اور ٹھیک 9 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب اگر توجہ ہے تو بات شروع کر دوں۔ سورہ دہر سے ایک شورہ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، سنیے گا، وصول کیجئے گا، وصول ہو جائے تو رسید منبر تک بھجوائیے گا۔ ارشاد ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ ویفجرونها تفجیرا۔ فرمایا جو نیک لوگ ہیں وہ پئیں گے جنت میں ایسا جام جس میں کافور کی آمیزش ہے، مردوں پہ لگانے والا کافور نہیں،
ہاں یہ کافور کیا ہے یہ بھی آیت خود بتا رہی ہے. فرمایا عین یشرب بہا عباد اللہ ہے. یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام کافور ہے. یفجرونہا تفجیرا, جسے جنتی لوگ بہا لے جائیں گے جیسا کہ بہانے کا حق ہے. ہاں اب موسم کو بھول کے تھوڑا میری طرف. آیت میں نے نبی شاہ پڑھی, ترجمہ بھی مرید علی شاہ جی کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے جنتی لوگ یفجرونا, فجر یفجر و تفجیرہ, باب تفعیل مصدر ہے, گردان اس کی میں نے کر دی. یعنی وہ خود جاری کریں گے چشمے کو جنتی لوگ. پیچھے ہمارا کہتا ہے بگاڑ دینے آیا ہے, یہ نہیں, وہ پہلے سے جاری نہیں. یفجرونا قرآن لے آؤ میرے سامنے. جنتی لوگ وہ چشمہ بہائیں گے, جاری کریں گے. آگے مفعول مطلق ہے تفجیرہ, جیسا جاری کرنے کا حق ہے. جنت ملے گی کہ شے کے سلے میں. محمد والے محمد کی محبت میں نا, تو جو 14 کی محبت میں جنت جا رہے ہیں وہ جنت کے چشمے بہا رہے ہیں. اور اگر علی کہتے ہیں فجر تو یوں نہا, چشمے جاری کرنے والا میں ہوں, تو تکلیف کاہے کی ہوتی. جو کونے والا سمجھ آ رہی ہے باتیں. یہ یعنی جو ظاہر جنت میں جو جانے والے ہیں وہ معصوم نہیں. شرط سلطان ولا ہے. اب محمد اللہ شاہ ذیشان ولا چاہے گناہگار کے دل میں ہے جنت جائے گا, نیکوکار کے دل میں ہے جنت جائے گا, کیونکہ جنت کی شرط اعمال نہیں. ہاں اب اس سے یہ مطلب بھی نہ لے لینا کہ میں تمہیں عمل سے چھٹی دینے آیا ہوں. عمل کی اہمیت اپنے مقام پر, وہ کرنے ہیں, نہ کرنے کی سزا بھی ہے, یہ بالکل طے ہے. لیکن عمل قیمت نہیں جنت کی. جو رسول فرماتے میری امت کے 73 فرقے 72 جہنم میں, اور وہ سارے 72 بے نماز تو نہیں ہے نا. وہ سارے 72 بے عمل تو نہیں ہوں گے. اور ایک بھی فرقہ کہا, یہ نہیں کہا کہ ایک فرقے کے نیک لوگ, پورا فرقہ ایک فرقہ ہے. ان کے نیک بھی جنت میں, گناہگار بھی جنت میں. تو معلوم ہوا جنت کی قیمت. جیسا کہ ایک بندہ مسجد نبی میں دعا مانگ رہا تھا, اللہم آتنا الجنت آتنا الجنت آتنا الجنت, پالنے والے جنت عطا کر, جنت عطا کر, جنت عطا کر. رسول پاک گزرے, بلا تشبیہ کندھا ہلایا, کیا مانگ رہا ہے سرکار؟ جنت. میرے پاس رسول نے سوال کیا, اتوالینا, ہم سے بلا ہے؟ سرکار آپ کی بلا تو رگ رگ میں رچی ہے. فرمایا اذن واللہ انت فی الجنہ, اللہ کی قسم تو جنت میں تو رہ رہا ہے. اور دروازے کے ساتھ والوں بیٹھے چلے گئے. نعرے سے بیکاٹ والوں تمہیں بھی میں دیکھ رہا ہوں. ہاں آج تیری مرضی ہے یا علی, کہہ نہ کہے, کل تجھے اس کی بڑی ضرورت آنے. لیکن
دائم کیا کہہ رہا تھا میں؟ فرمایا اللہ کی قسم تو جنت میں تو رہتا ہے، ہماری جو ارادہ دل میں ہے۔ رسول فرماتے ہیں قل لہو اللہ یخرجک من الجنہ، اب اللہ سے یہ کہے تجھے اس جنت سے باہر نہ کرے۔ تو میں نے یہ ڈاکٹر ذوالفقار اس لیے حدیث پڑھ دی تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ جنت کی قیمت اعمال نہیں، اعمال واجبات ہیں، وہ کرنے ہیں ہر صورت، لیکن جنت کے بدلے نہیں۔ جنت کا صلہ 14 کی ولا ہے، اور ان کی ولا والے سلطان سامرائی چشمے بہا رہے ہیں خود جنت میں۔ تو فاسق ہے تو جنت میں ہے اگر موالی ہے، فاجر ہے تو جنت میں ہے اگر موالی ہے۔ یعنی یہاں تک کہ میں نے حدیث پڑھی ہے لو کانت بعدد قطر المطر، اگر کائنات کی بارشوں کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہے اور ہماری بلا ہے تو بخشا گیا۔ اگر جنتی ہے تو مرزا جی جنت کے چشمے بہا رہا ہے، تو جنت کے چشمے بہا سکتا ہے ملکوت میں، مالک دنیاوی چشمے نہیں جاری کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی کتابیں، کئی انسانوں کے قد کے برابر ڈھیر لگا کے دکھا سکتا ہوں۔ حدیث قدسی کہ جب جنتی لوگ جنت میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکیں گے، ہر جنتی کی جھولی میں ایک رقعہ گرے گا نوری اللہ کی طرف سے۔ پتہ کیا ہوگا لکھا ہوا؟ من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت۔ یہ رکا وہ حی، وہ زندہ رکھ رہا ہے جسے موت نہیں آتی۔ حی اور قیوم اسم اعظم ہے اللہ کے 7 نام، یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، ائمۃ الاسماء ہیں، یعنی اللہ کے تمام ناموں کے بھی امام ہیں۔ اور پھر ان میں جو حی ہے یہ امام الائمۃ الاسماء ہے، یہ اللہ کے ناموں کے اماموں کا بھی امام ہے۔ امامت کو اتنی ضروری تو ہے سندھ والے، اللہ کے نام بھی بے امام نہیں ہے۔ میں نے بات کرنا دی نبی شاہ کر دی۔ یہ رکا وہ حی، وہ قیوم، وہ زندہ، وہ ہمیشہ رہنے والا بھیج رہا ہے، جسے موت نہیں آتی۔ بھیج کسے رہا ہے؟ اِلَى الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ اور قیوم کی طرف جسے موت نہیں آئے گی۔ اب میں وہی بات کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں جو امام شافعی نے کہی تھی، برادران اہل سنت کے امام نے، کہتے ہیں ان کا ذنبا حب آل محمد ذالک ذنب لست عنہ اتوب۔ اگر آل محمد کی محبت گناہ ہے تو پھر یہ وہ گناہ ہے جن سے میں کبھی توبہ نہیں کروں گا۔
اس گناہ سے کبھی تائب نہیں ہو سکتا۔ تو میں بھی یہی کہنے لگا ہوں کہ پھر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر یہ کفر ہے تو پھر میں اس کفر سے توبہ نہیں کروں گا، اگر یہ غلو ہے تو پھر میں اس غلو سے توبہ نہیں کروں گا، اگر ایمان ہے تو پھر فخر سے کہنے لگا ہوں جیسا گناہگار اللہ کے اس نام میں شریک ہو سکتا ہے جو اس کے ناموں کا امام ہے، اور جو کائنات کا امام ہے علی، وہ اللہ کے ناموں میں شریک نہیں ہے۔ ایک بات ہے سلطان، اگر بچے کے سامنے بھی رکھی جائے، اس بچے سے بھی پوچھو تو یہ فیصلہ کر دے گا جو محمد رضا شاہ کے پیچھے بیٹھا ہے۔ ہم دیکھیں میرے بارے میں کہا جائے عالم ہے، خطیب ہے، علامہ ہے، سلطان العلماء ہے، اور اگر کسی کو صرف سلطان العلماء کہہ دو تو کیا پھر وہ علامہ نہیں ہوگا؟ چونکہ وہ نام بول دیا جو سب سے بڑا تھا۔ اللہ نے تو اشارہ دیا تھا اب عقل کے اندھے بن جائیں بندے، تو اس میں خدا کیا کرے؟ اس نے تو یہ بھی علی پچھلے محلے میں نعرہ جا کے فریض ہو جاتا ہے کیا؟ اچھا ہاتھ بھی ہلے، زبانیں بھی حرکت میں آئیں۔ اچھا یہیں رکے رہنا، میں واپس آتا ہوں۔ دوسری ایک حدیث قدسی ہے، اس کو اس کے ساتھ مرید شاہ جی جوڑنا چاہ رہا ہوں، جوڑ دوں۔ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے عبد میری اطاعت کر میری منشا کے مطابق۔ ہوگا کیا؟ اجعلک مثلی، اللہ کہہ رہا ہے بندے سے تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ پتہ نہیں کس کے سر سے گزر رہی ہے میری باتیں، کس کے سینے دل میں اتر رہی ہیں۔ اطیعنی، اطاعت میری مرضی کی کر۔ خدا کی سلطان ایک حدیث مجھے ایسی یاد آ رہی ہے، میں اگر پڑھ دوں نا تو کلیجے پھٹنے کی آواز چر چر منبر تک آئے گا۔ میں سب کے ظرف پہلے میں جو پڑھنے چلا ہوں وہ پڑھ لوں، پھر دیکھتا ہوں سارے اٹھانا، چونکہ اطیعنی میری اطاعت کر میری منشا کے موافق، اجعلک مثلی تجھے اپنی مثل اپنے جیسا کر دوں گا۔ حالانکہ بات کافی تھی لیکن وہ بے نیاز آگے تشریح بھی خود کر رہا ہے، کہتے ہیں انا غنی لا افتقر اجعلک غنی لا تفتقر، میں وہ غنی ہوں جسے کوئی حاجت نہیں،
तुझे भी ऐसा गनी कर दूंगा जिसे कोई हाजत नहीं हो। ला अमूत अजअल का हायन ला तमूत, मैं वो हाय हूँ, वो जिंदा हूँ जिसे मौत नहीं आती। तुझे भी वो जिंदा बना दूंगा जिसे मौत नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ और वो जुमला बोलने लगा हूँ। अगर तपिश हुई तो भी यहाँ महसूस करूंगा, ठंडक हुई मेरे दिल तक पहुंचेगी। पर मैं अना अकूल शैइन कुन फयकून अजअल का तकूल शैइन कुन फयकून, मैं कौन कहता हूँ कायनात हो जाती है। तुझे ऐसा कर दूंगा तो कौन कहेगा कायनात हो जाती है। तुम्हारा दिल चाहे। अब नहीं, ये तो है हर बंदे के लिए। हर बंदे को सलाह आम है, दावत आम है। हर बंदे से खुदा कह रहा है मेरी इताअत कर, मेरी मर्जी की। तुझे हाई बना दूंगा, कय्यूम बना दूंगा, वो गनी बना दूंगा जिसे नियाजमंदी नहीं होगी। तुझे वो कर दूंगा तो कौन कहेगा कायनातें बन जाएंगी। यहां तक तो तू जा सकता है, अली को कहां ढूंढूं। नबी शाह, एक थोड़ा सा सुल्तान मेरे पास मीरता हुसैन तस्वुर है, मैं मूसा रज़ा वो पेश करूं। सबका जब दिल होगा फिर करूंगा। अच्छा हाँ, अभी तुम्हें मेरे मिजाज का पता नहीं चला कि मुझे जबरन सुनाने की आदत नहीं। ज़ियारत जामिया में ये जुमले मौजूद हैं जो सबको 14 को मिला के पढ़ी जाती है। उसमें ये है अंतुम अनवारुल्लाह व ज़िलालुहु व अंसारुल्लाह व आलुहु, मैं गवाही दे रहा हूँ ऐ मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुम सारे अल्लाह का नूर भी हो, सारे अल्लाह का साया भी हो। अंतुम अनवारुल्लाह व ज़िलालुहु, उसके नूर भी हो, उसका साया भी। अल्लाह अकबर कह दूं। देखें, बदन फिर भी सारा दिखाई देता है, साया मुबहम रहता है। मैं कह गया, लेकिन ये जरूर है जिसका साया हो होता उसी जैसा है। जिसका कद 6 फुट है उसका साया भी 6 फुट, 4 फुटे का साया भी 4 फुट, पतले का साया कमजोर, मोटे का साया ताकतवर। यानी जैसा जी जिल यानी साए वाला, वैसा जिल वैसा साया। ये है अल्लाह का साया।
मैं तो तुम्हें वो शीयत सुना रहा हूं जो 14 की ख्वाहिश वाली है। अगर शिया रहना है तो शीयत ये है, नहीं रहना तो कुछ जबरी नहीं। हाँ, हर बंदे की अपनी मर्जी है। आई कर हाफिज़ दीन में जबर नहीं चलता। ये 14 साया है उसका। नहीं, तुम अगर मेरा साया मुझसे जुदा करना चाहो, लाख मेरे और साए के दरमियान कुल्हाड़े मारो, आरे चलाओ, तुम्हारी जमीन चिरती जाएगी, मेरा साया मुझसे अलग नहीं होगा। अब जो शिया बैठे हो गजल पर शियों के लिए पड़ता है, सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो, अली है जिल्लुल्लाह। अब नमाज में लाख आरे चला। में जुमला है, अस्सलामु अलैका या ज़िल्लल्लाहिल ममदूदा। ऐ पूरी मखलूक के सर पे ठहरे हुए अल्लाह के साए मेरा सलाम। पिछले मोहल्ले वालों, गेट वालों, जितना बदन होता है साया उतना होता है। अब बता, अल्लाह मक्के में है, मदीने में है, नजफ में है, करबला में है, मशहद में है, या कौनैन में हर जगह है। तो फिर जहां जहां जली है वही वही अली है। कहां जा रही है और अपना नारा भी देखो। खैर, ये रुका उस हई, उस क़य्यूम की तरफ से आ रहा है जिसे मौत नहीं आती, और उस हय्यो क़य्यूम की तरफ जा रहा है। खुदा को अपनी तौहीद ज्यादा प्यारी है तुझे? उसे पता नहीं कि मैं हय्यो क़य्यूम हूँ, लिख भी रहा हूँ, और किसको हय्यो क़य्यूम कह रहा हूँ? एक गुनाहगार बंदे को। कल तक फरिश्ते भी जिसके बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, पता जन्नत जाएगा कि जहन्नम। आज मोहम्मद वाले मोहम्मद की बिला के सदके में जन्नती होके अल्लाह का हम नाम हो रहा है। एक बंदा सुल्तान कुरान पढ़ रहा था नबी और सूरह हश्र पढ़ रहा था। जब इस आयत से गुजरा ना, अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिन, अल्लाह कहता मैं गैर मशरूत मुतलक शहंशाह हूँ, कुद्दूस हूँ, जिस्म से बेनियाज हूँ, सलाम हूँ। ये जो तुम कहते हो ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मकसद ही यही है, तुम पर खुदा का साया हो। क्योंकि सलाम अल्लाह का नाम है, जिस पर सलाम करते हो कहते हो तुम पर अल्लाह का साया हो। तो फिर देख तो लिया करो कि मैं किससे कह रहा हूं, क्या वो अल्लाह के साये को बर्दाश्त करता है?
بھائی بعض بیماری ایسی ہوتی ہے ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں اسے سائے میں نہ رکھنا، اس کی چارپائی دھوپ میں ڈالنا، کیونکہ ہر بدن کو انصاف سایہ راس نہیں آتا۔ تو محمد والے محمد ہے اللہ کا سایہ، گویا تم جس پہ سلام کرتے ہو 14 کی حفاظت میں دیتے ہو اسے۔ ہاں اس قابل ہے کیونکہ اللہ بھی قرآن میں خود رسول سے کہہ رہا ہے اذا جاءک المؤمنون فقل سلام علیکم، اے میرے حبیب جب مومن تیرے پاس آئے تم کہنا تم پر سلام ہو۔ حالانکہ یہ بظاہر وحید علی شاہ جی محمد شاہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ سوار پیدل، ٹھیک ہے نا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اب رسول سے بڑا کون ہے؟ میری بات خدا بزرگ طریق مختصر شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد تو ہی بڑا ہے، تو کائنات کا دوسرا بڑا بیٹھا ہے اور آنے والا ایک عام بندہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو سلام کر رہا ہے رسول، کیوں؟ مومن جو ہے۔ سورہ انعام سے پڑھ رہا ہوں، قرآن لے آؤ ممبر پہ، کہہ رہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اے میرے حبیب جب ایسے بندوں کو دیکھو نا جو میری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے منہ پھیر لیا کر۔ شاد بھائی جی قرآن کی آیتوں کا مذاق کون اڑائے گا؟ کیونکہ بندے دو ہیں، یا قرآن کو ماننے والے یا نہ ماننے والے۔ جو مانتے نہیں مذاق اڑانا چاہیے، ماننے والے ویسے بے ایمانی کے ڈر سے نہیں اڑائیں گے۔ کئی اونٹ لاد دوں تفاسیر اہل بیت کے، جب پوچھا گیا کون ہے یہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے؟ فرمایا نحن آیات اللہ۔ نہیں جاگ رہا، ابھی نبی شاہ میرا پیغام ادھورا ہے۔ شاعر نے کہا مولا کس کی ہمت ہے آپ کا مذاق اڑائے؟ فرمایا جو ہمارے فضائل کا مذاق اڑائے، ہمارا مذاق ہی تو اڑا رہا ہے۔ بتاؤں گا کسی کو نہیں، تھک گئے ہو نا کچھ کچھ؟ اچھا علی علی بول رمنا بھی کول، علی علی بول رمنا بھی کول۔ حق سادے 12 امام، نہ 13 نہ 14، حق سادے 12 امام، کل ایمان منارا علی لال سامرائی آخر 12 کیوں ہیں؟ تم نے ابھی کہا نہ 13 نہ 14، تو 13 کیوں نہیں؟ بلکہ پیچھے نہ کم نہ زیادہ، وہ 12 کیوں ہیں؟ چونکہ ان کی شان میں جملہ یہ ہے جو خود اپنے دور کے علی تیرے 8ویں امام سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ من شروطها وانا من شروطها، فرمایا میں لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہوں، اور چونکہ لا الہ الا اللہ کے حرف 12 ہیں، سمجھ آئی پچھلے والے والوں؟ چونکہ لا الہ الا اللہ کے حرف 12 تو امام بھی میرے خیال سے 12 ہونے چاہیے۔ اچھا اب یوں ہے کہ یہاں لکھ دیا لا الہ الا اللہ، 12 حرف ہو گئے۔ اب کسی ایک حرف کو مٹاؤ تو بھی کلمہ مٹایا، سارے
مٹا دو تو بھی کلمہ مٹایا. بھائی یہ 12 ہے نا، ہر امام ایک ایک حرف حقیقی ہے کلمے کا. جس کو بھی عبادت سے باہر کرو گے کلمہ مٹاؤ گے، میرا کچھ نہیں. ارادے پچھلے والوں کے ٹھیک. اچھا وہ حی القیوم لکھ رہا ہے جسے موت نہیں آتی، بھول تو نہیں ہے نا. اور اس حی القیوم کو لکھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہاں میں انبار لگا سکتا ہوں دراز کا. یہی تیرے 8ویں امام کے سامنے یہ بات آئی، اپنے وقت کے علی کا چہرہ جلال سے لال ہو گیا. یہ عقیدہ ہے تمہارا رسول کے بارے میں؟ کانا یکتبو بِإِسْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِسَانًا. اور میں 72 زبانوں میں تو رسول نے خط لکھے ہیں. میں ایک سلطان جملہ کہنے لگا ہوں، جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح وہ عرش کو پیچھے چھوڑ جائے گا، اور جو سو رہا ہے اپنے نصیب کی مانند اس کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شاید اب یہ کتاب کے پڑھے ہوئے جملے نہیں جو اب کہہ رہا ہوں، کتاب میں نہیں ہے، میرے اندر کی آواز ہے. شاید یہی وجہ تھی اگر رسول زیادہ زبانوں میں لکھتے تو کربلا میں 72 سے زیادہ ہوتے. رسول نے 72 زبانوں میں لکھا تو اپنے وقت کے محمد کے ساتھ تھے ہی 72. ہاں بس بات اتنی ہے. اب دیکھو میں اگر بول نہ سکوں تو یہ کہوں گا کہ آؤ میں تمہیں سناؤں. تو اگر رسول لکھ نہیں سکتے تھے تو یہ کیوں کہا کاغذ قلم دوات لاؤ اب تو تاکہ میں لکھ دوں. یہ نہیں فرمایا کہ لکھوا دوں، لکھ دوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں. بڑے بھائی چھوٹے بھائی یہ جو 14 محمد ہیں نا یہ بس اس کے شاگرد ہیں. اور یہی مقصد ہے سورہ رحمان کی ابتدائیہ کا، الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان، الانسان کو خلق بعد میں کیا. ہمارے پڑھائے ہوئے کچھ بڑے ہو کے پڑھتے ہیں، رحمان کے پڑھائے ہوئے خلق ہونے سے بھی پہلے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں بس چھٹی دیتا ہوں تمہیں جلدی. او حی قیوم جسے موت نہیں آتی. ہر بندے کا ٹھیکہ نہ لیا کرو. کہ میں دیکھو جب میں ممبر سے نیچے ہوتا ہوں تم جیسا، بلکہ تم سے بھی گھٹیا، لیکن جب میں ممبر پہ ہوتا ہوں میری 8 آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ پھر میں نہیں ہوتا، کسی کی نوکری میں ہوتا ہوں. میں شہن ضمیر میں جھانک رہا ہوتا ہوں کہ میرے سامنے کون ہے، کیا ہے اور کتنے پانی میں ہے. ہاں سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. لکھ کیا رہا ہے؟ اما بعد
اما بعد کا مقصد ہوتا ہے کہ سلام کے بعد، ہاں سلام جو خود سلام ہے وہ جنتی سے کہہ رہا ہے سلام کے بعد کہنا یہ ہے انا اقول للشیء کن فیکون قد جعلتک تقول للشیء کن فیکون۔ اے میرے حی و قیوم بندے، میں وہ ہوں کن کہتا ہوں، کائناتیں ہو جاتی ہیں، آج سے میں نے تجھے ایسا کر دیا، تو کن کہے گا جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ ہے جنتی کا مقام۔ کن کی حکمرانی تو ہے جنتی کی۔ اب میں اپنی بہت سالوں پہلے پڑھی ہوئی مجالس کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ مجھ سے جنہوں نے میری اکثر مجالس سنی ہیں یا سی ڈی میں، آڈیو میں، ویڈیو میں، یہ جملہ مجھ سے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا کہ علی اور اس کے 11 بیٹے کون نہیں کہتے۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا، جس نے رہنا تھا رہ گیا، جس نے میرے ساتھ بہنا تھا بہ گیا۔ علی اور اس کے 11 بیٹے کون نہیں کہتے، بلکہ بے ارادہ بھی وہ انصاف ان کے منہ سے کچھ نکل جائے، وہی تقدیر نہیں قضا ہوتی ہے۔ تقدیر چل سکتی ہے، قضا چلتی نہیں۔ تقدیر میں رد و بدل ہوتا ہے، قضا میں ہوتا نہیں۔ مجھ حقیر سے سوال ہوا تھا، اللہ کون کہتا ہے؟ اب چھوٹے ظرف والے یہی سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی اور اس کے بیٹوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہماری مجال، ہم علی کے جانور کو نہیں سمجھتے، علی کو سمجھیں گے یا علی کے جلی کو سمجھیں گے، اس سے خدا کو جانیں گے، لیکن اپنا ظرف بڑھا کر، ادرکنی کہہ کے پڑھا کر، ادرکنی کہہ کے سنا کر، پھر سمندر سے ظرف بڑے ہو جائیں گے، پہاڑوں سے کلیجے مضبوط ہو جائیں گے۔ مجھے کہا آپ نے علی کو اللہ سے بڑھا دیا کہ اللہ کون کہتا ہے علی نہیں کہتا؟ میں نے کہا کم ظرف ذرا سوچ، اللہ کون کہتا ہے نا؟ ہاں جی کہتا ہے۔ میں نے کہا کبھی کون نے بھی کون کہا؟ حالانکہ اللہ کون کا بھی خالق ہے، لیکن کون نے کون کبھی نہیں کہا۔ ہاں، اور تیرا شاہ نجف مولا بھی یہی فرماتا ہے انا امر الذی هو بین الکاف والنون، کون والے کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ امر میں علی بن ابی طالب۔ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں انا امر الحی الذی لا یموت۔ میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا مجھے بڑا نشہ آیا تھا۔ اب اللہ نے رکے میں کیا لکھا؟ من الحی القیوم الذی لا یموت، اور علی بادشاہ لسان اللہ کہہ رہا ہے انا امر الحی الذی لا یموت، میں امر ہوں اس حی کا، اس زندہ کا جس سے موت نہیں آتی۔ ذات واجب کی قسم، جب علی کا 11واں بیٹا اور تیرا 12واں امام آئے گا، آج مجھے غالی کہہ رہے ہو، کل مجھے قاصر کہو گے۔ مقصر تو کبھی اللہ نہ کروائے، ہم قاصر ہیں، مقصر نہیں ہیں۔ قاصر اسے کہتے ہیں جو نہ پہنچ سکے، مقصر اسے کہتے ہیں جو جان کے کم کرے۔
गोयंद गालियम बसनाए तो या अली। जमाने वाले थक चलेंगे चले चलेंगे। गोयंद गालियम बसनाए तो या अली हक के मंज सनाए तो कासिरम। जमाना मुझे तेरी तारीफ के जुर्म में गाली कहता है और हक ये है मैं गाली कब हूँगा तो कासिर हूँ। क्योंकि जिसका नबी की इस हदीस पे इस फरमान पे ईमान है कि ला यारिफुल्लाह इल्ला अना वालियुन वला यारिफुन इल्लल्लाहु अलियुन वला यारिफु अलियन इल्लल्लाहु व अना। फरमा अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अली के। ये तेरे रसूल का फरमान है। ला यारिफुल्लाह कोई नहीं पहचानता, जानता नहीं, यालम नहीं का यारिफ हो इरफान नहीं, इल्ला अना वालियुन मगर मैं और अली हम जानते हैं। ला यारिफुनी इल्लल्लाहु अलियुन मुझे भी कोई नहीं पहचानता सिवाय अल्लाह और अली के। वला यारिफु अलियन इल्लल्लाहु व अना अली को कोई नहीं पहचानता सिवाय अल्लाह और मेरे। मैं इस मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, न तुम्हारी समात की शिकायत कर रहा हूं, न तुम्हारी दाद से गिला है। खूब सुन रहे हो, खूब दाद दे रहे हो, लेकिन जरा मेरी उंगली पकड़ो और जरा रब शहीद रात पे चले। फिर जरा हदीस को सोचो। अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अली के। दोनों छोटे थे अल्लाह से, दो मिलकर बड़े को पहचान गए। बैठे हो चले गए भाई। रसूल भी अल्लाह से छोटे, अली भी अल्लाह से छोटा, दोनों छोटे थे, दोनों छोटे बड़े को पहचान गए। अब बारी आ गई अल्लाह से छोटे की, रसूल की। अब जरा मारिफत मुश्किल हो गई। अब एक छोटे के साथ एक बड़े को मिलना पड़ा। मैं जंगल में खिताब कर रहा हूँ या आबादी में, सब मानने वाले हैं या सोच के बीमार हैं। क्योंकि अली छोटा था, अल्लाह बड़ा था, बड़ा शामिल हुआ छोटे के साथ, फिर पता चला मोहम्मद क्या है। अब बारी आ गई सबसे छोटे की। मारिफत इतनी मुश्किल हो गई, दोनों बड़े जमा हुए। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, यानी इस हदीस रसूल ने दायम निशान मोहम्मद राशा फैसला कर दिया, अली से छोटे का काम नहीं अली को पहचानना। अल्लाह अकबर। हाँ, आज के बाद जो दावा करे मैं अली को पहचानता हूँ, उसे पकड़ के पूछना जरूर, मुसैलमा कज़्ज़ाब असवद अंसी की तरह नबी होने का दावा किया है या फिरौन की तरह अल्लाह होने का दावा? अल्लाह। हाँ, क्यों? ये आखिर बस खत्म हो गई मेरी बात, जाओ छुट्टी देने लगा हूँ। आखिर बड़ी निशानी नबी शाह वजह तो होनी चाहिए ना दायम, क्या सबब है ज़ुल्फ़िकार कि दो बड़े किसी छोटे के लिए तो रसूल पाक ने गुंजाइश नहीं छोड़ी।
کوئی نہیں پہچانتا علی کو، جانتا نہیں، یارف معرفت نہیں رکھتا، عرفان نہیں رکھتا، پہچانتا نہیں سوائے اللہ کے، سوائے میرے۔ اس کی وجہ اللہ جو ہے میں کیا جانوں؟ تم جانتے ہو؟ آدم سے عیسیٰ تک نبی نہیں جانتے، وہ کائنات سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کی حقیقت کو کون جانے؟ اس لیے میں نے کہا اللہ کیا ہے؟ جو ہے بس اپنی ذات میں ہے۔ محمد مصطفیٰ جو ہے۔ انصاف زندہ بیٹھے ہو یا فوت ہو گئے ہو؟ اچھا، فوت نہ ہونا تھوڑی دیر، کیونکہ یہ ذکر زندہ کرتا ہے مردے کو بھی۔ محمد مصطفیٰ سب کو پتا ہے، میں ہاسپٹل سے نکل کے اٹیک ہوا ہے، مجھے چلنا نہیں ہے گھر سے۔ اچھا، اٹیک ہوا ہے، دعا بھی کرنی ہے، مجھے یہ بتاؤ، ڈاکٹر سے چھپ کے آیا ہوں۔ اے مولا شفاء عاجلہ کاملہ ابدیہ کلیہ تمہیں عطا کرے، چونکہ علی کے بیٹے کا فرمان ہے نا، ذکرنا شفاء من الامراض والاسقام، فرمایا صرف مرضوں کا نہیں، لا علاج بیماریوں کی دوا ہے ہمارا ذکر۔ مالا مالا بن نیات، عمل کی مدار ہے نیت پر۔ تم نے نیت کیا ہوگی ذکر میں جانا ہے، ذکر نے اثر شروع کر دیا۔ کائنات کا ہر عمل ہو چکنے کے بعد صلہ دیتا ہے۔ محمد و آل محمد کا ذکر نیت پہ صلہ دیتا ہے۔ تمہاری امانت ہے، جاؤ۔ اللہ جو ہے نہیں پتا ہمیں، خدائی کو پتا نہیں، کائنات نہیں جانتی، مخلوقات نہیں جانتی، جو ہے بس اپنی ذات میں ہے۔ من حیث اللہ، رسول کیا ہے کائنات نہیں جانتی، جو ہے وہ اپنی ذات میں ہے۔ من حیث الرسول نہیں، من حیث المحمد۔ اور رسالت تو ان کی جوتیوں کا فیض ہے۔ میرے رسول کی شان رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد ہونے کی وجہ۔ رسالت تو کل شروع ہوئی ہے، اور وہ محمد تب سے ہے جب سے اس نے ظاہر کیا، ٹھیک ہے نا؟ اسے میں نے کہا اللہ جو ہے اپنی ذات میں ہے، رسول جو ہے اپنی ذات میں ہے۔ راز کھولنے لگا ہوں کہ علی کے لیے دو بڑے کیوں چاہیے۔ جب علی کی باری آئی، جلی نے کہا مجھے زمانہ نہیں پہچانے گا، میں تیرے اندر چھپ جاتا ہوں۔ کبھی وجہ اللہ بن کے، کبھی عین اللہ بن کے، کبھی عذر اللہ بن کے، کبھی نشان اللہ بن کے، کبھی ید اللہ بن کے، کبھی جم اللہ بن کے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، شاد بھائی جیتے رہو۔ اور رسول نے بھی یہی کہا،
کہ مجھے تو زمانہ اپنے جیسا سمجھ بیٹھے گا. یا علی میں بھی تیرے اندر نقاب لے کے چھپ جاتا ہوں, تو نفس محمد ہو جا. اب سندھ والوں اسی لیے علی کی معرفت مشکل ہے. اکیلے علی کو نہیں پہچاننا, نبی کو بھی پہچاننا ہے, جلی کو بھی پہچاننا. میرے بچے تیرے مولا کی زیارت میں فکر زیارت مطلقہ جو امیر کائنات کی ہے اس میں ہے. اللہ سے بندہ یہ کہتا ہے الذی جعلتہ سیفا لباسہ وتاجا لراسہ. اے میرے اللہ میں تیرے اس ولی کے حرم میں کھڑا ہوں جسے تو نے محمد کی جنگ کی تلوار بنایا اور جسے تو نے اپنے حبیب کے سر کا تاج بنایا. علی کی ذات میں یہی تو جادو ہے, یہی تو طلسم ہے کہ چھوٹا ہو کر. انہوں نے یہ نہیں دیکھا میری مجلس کا اعلان جو کرتا ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہوتا ہے. ہر ذاکر, ہر خطیب, ہر عالم کا اعلان اس سے چھوٹا کرتا ہے. علی میں وہ طلسم ہے. محمد ہے علی کا بھی مولا, لیکن اللہ نے کہا تو اعلان کر من کنت مولا ہو. جس کی ولایت کے اعلان کے لیے اس کو اس سے بڑا چاہیے, اس کو سمجھنا اس سے چھوٹے کا کام ہے. نہیں میرے بھائی, بس جو ایسا ہو نا اسے کان پکڑ کے مان لیا کرو, سوچا نہ کرو. سوچنے والا شیطان بن جاتا ہے, ماننے والا سلمان ہو جاتا ہے. جو درود پڑھ لو مل کر بابا بلند میں. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا. کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو, آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ گیا, بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے, کیونکہ اگر یہ دو فکریں میں نے نہ کہے تو جو تم میں خون رو رہا ہے یہ بھی راضی نہیں ہوگا, اور جو شام سے چل کے آئی ہے اسے میرے علم, میری خطابت, میرے بیانیہ سے کچھ نہیں لینا. پرسے کے لیے آئی ہے. ہاں میں یاد دہانی کے آپ کی سوچ سے بھی پہلے منبر چھوڑنے لگا ہوں. کل بتایا تھا نا کہ سر کب جدا ہوئے. دوسرا ظلم یہ ہوا سندھ والوں, شمر ملعون نے ہر مقتول کا سر اس کے قاتل کو دیا. اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں تشریح کر سکوں, خود سمجھنے کی کوشش کر رہا. ہر مقتول کا سر اس کے قاتل کو. تقسیم ہوتے رہے سر, قاتل لیتے رہے, نیزوں پہ چڑھاتے رہے. ایک سر آیا, سر ایک تھا, دعوے دار تین تھے.
یہ میرے جڑے ہوئے آج سارے ادادار دیکھ رہے ہو نا؟ تمہاری قوم کا خادم ہوں، حقیر صاحب، وکیل ہوں مذہب اہل بیت کا، چھرا چل جائے گا کلیجے پہ معاف کر دینا۔ سر ایک ہے، دعویٰ کرنے والے تین ہیں، سر کس کا ہے؟ جس کے علم بناتے ہو۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی کے پردے کا ضامن۔ اللہ اکبر، عباس کا سر ہے، دعوے دار کون ہے؟ زید بن ورقہ ملعون، ابان بن دارم حرامی، حکیم بن طفیل لعین۔ زید کہتا ہے سر میرا حق ہے۔ کیوں؟ کہتے کسی کی مجال تھی، عباس کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا تھا جب تک میں نے دایاں بازو قلم نہیں کیا۔ جنگ کا نقشہ نہیں بدلا، سر میرا حق ہے۔ جو رونے آیا ہے سنتا مجھ سے رہے، پرسہ سجاد کو دینا۔ ابان بن دارم نے کہا ٹھیک ہے، جنگ کا نقشہ بدلا ہے نا، جنگ ختم تو نہیں ہوئی تھی۔ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کے عباس لڑتا نہیں رہا جب تک میں نے بایاں بازو قلم نہیں کیا۔ حکیم بن طفیل حرامی کہتا ہے چاہے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، پاؤں کی ٹھوکروں سے لڑتا نہیں رہا۔ اب مجھے پھر یار ہاتھ جوڑنا پڑ گئے ہیں۔ ظالم کہتا ہے جب تک میں نے گرز مار کے زین سے نہیں اتارا، نہ زینب کا مان ٹوٹا، نہ حسین کی کمر ٹوٹی۔ اللہ اللہ اکبر۔ بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں رو رہی ہے خدا کرے اور کسی غم میں نہ روئے۔ بس آخری فکرہ، آخری بات میں چھوڑنے لگا ہوں مجلس۔ سمجھ میں آیا یہاں بھی فرصت ہوگے، قبر تک رونے کے لیے کافی ہے۔ قریب تھا کہ ان کی تلواریں آپس میں ٹکرا جاتی۔ شمر حرامی نے کہا کیوں؟ جی ہاتھ نہیں جوڑنے، آزادار ہو، بس حکم کر دیا کرو، پھر کہوں۔ ابان بن دارم نے جب دعویٰ کیا، حکیم بن طفیل نے کہا ٹھیک ہے دونوں بازو کٹ گئے تھے، لیکن زینب کمان پاؤں کی ٹھوکروں سے لڑتا نہیں رہا۔ 503 شامی پاؤں کی ٹھوکروں سے فرار نہیں کیے جب تک میں نے گرز مار کے زین سے نہیں اتارا۔ نہ حسین کی کمر ٹوٹی، نہ زینب کا مان ٹوٹا۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ شمر کمینہ آیا، کہتے ہیں انعام کے لیے لڑ رہے ہو نا؟ میں تجویز بتاتا ہوں، تو میری آخری بات سمجھ لے ہر ازادار۔ کیا زید تو نے دایاں بازو کاٹا نا، تو وہ لے جا۔ ابان تو نے بایاں بازو قلم کیا، تو وہ اٹھا لے۔ یار اسی لیے تو روتے ہیں، جسم بھی ایک جگہ دفن نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی ہاتھ میں جو میں نے کوئی انکار کیا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ سر کہیں دفن ہے، بازو کہیں دفن ہے، لاش کہیں دفن ہے۔ اور اگر مجھے اجازت ہو ایک جملہ کہہ دوں، سید مہدی بحر العلوم کا زمانہ تھا، سید محمد مہدی بحر العلوم، سیلاب کے پانی نے عباس کی قبر خراب کر دی، کیونکہ اصل قبریں نیچے ہیں تہ خانوں میں۔ بحر العلوم سے کہا گیا آپ مرجع اکبر ہیں، اپنی نگرانی میں تعمیر کروائیں۔ خود وضو کیا، مومن معمار بلایا، وضو کیا۔ جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، وہ قبر میں بھی بیان کرے گا۔ جب اندر گئے نا، معمار نے عباس کی قبر کو دیکھا، کہتے سرکار آپ اتنے بڑے عالم ربانی ہیں، میرا ایک سوال ہے، میں نے سنا ہے عباس تو بڑا کڑیل جوان تھا، اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ مجھے
پتا تو کیا سن رہا ہے؟ بحر العلوم کو غاشا گیا، پانی منگوا کے ڈالا گیا، جب ہوش میں معمار نے پوچھا کیا ہوا، کہیں یہاں یہی سوال باقر کے بابا سے ہوا تھا، سجاد کو بھی غاشا گیا تھا، سجاد نے کہا میں کیا کرتا، مجھے جتنا ملا میں نے میدان میں ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، کہیں سے کوئی ٹکڑا، کہیں سے کوئی پرزا، جو میرے ہاتھ آیا میں نے قبر بنا دی۔ مانیان کی مسائل کو شرف قبولیت سے مشکل مومنین مومنات کی شرکت مبدل کر سکتے ہماری اولیدہ جانے جو ان کے اولاد نبی عطا فرما، جو مقروض اور کم دستانے کی تنقید، جو بیمار ہے شفا کم عطا فرما، خصوصاً سلطان کو سیاق آجرہ، جو مومن قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز رہا فرما تک پہنچا، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما، اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله